حضرت شاہ اسماعیل شہید ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کا تذکرہ جو ہے مجھ جیسا حقیر شخص کیا کرے گا. یہ منہ اور منصور کی دار، آپ کا عشق رسول اور دین کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ آخر اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ کوئی شخص جو ہے دین کی محبت میں، دین کی ترویج و اشاعت کی کوشش میں اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دے. اس سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ اس خاندان کے چشم و چراغ تھے کہ اگر وہ بیٹھ کر جو ہے وہ بالکل پروٹوکول والی زندگی اور شان و شوکت والی زندگی جینا چاہتے تو جی سکتے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے وقت میں اتنے مشہور و معروف تھے کہ بادشاہ بھی جو ہے ان کی زیارت کو آیا کرتا تھا، اور اس طریقے سے مطلب اس خاندان کی وجاہت پورے ہندوستان پر بیٹھی ہوئی تھی. لیکن آپ نے اس خاندان سے بجائے فائدہ اٹھانے کے آپ کے کچھ کام جو دین کی اشاعت میں ہوئے، بہت زیادہ لوگوں کی مخالفت بھی آپ نے جو ہے مول لی، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے. مقصد صرف کیا تھا کہ ارے بھائی سنت کی جو ہے وہ احیا ہو، اور سنت ہو اور بدعت کا قلع قما کیا جائے. اب اتنے اس معاملے میں جو ہے سخت اور شدید تھے کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ جو ہے آپ اپنے احباب کے ساتھ بیٹھے تھے کہ کچھ خواتین جو ہے وہاں سے گزری، تو آپ نے کہا کہ یہ خواتین کون ہیں؟ تو کہا کہ بھئی یہ سب طوائفیں ہیں. کہا مسلمان ہیں؟ کہا ہاں. کہا مسلمان عورتیں ہیں اور یہ کام؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے کہ شاہ صاحب جو ہے کہا کہ میں جا کے ان کو یہ کروں گا، میں تنبیہ کروں گا کہ بھئی یہ کام چھوڑ دو. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ پہلے ہی اتنے بدنام ہو چکے ہیں، دشمنوں کو تو موقع ملے گا. آپ کوٹھا جائیں گے، ان عورتوں کے پاس جائیں گے تو دشمن تو باتیں بنائیں گے. کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جب کوئی شخص جو ہے اللہ کی محبت، رسول کی محبت میں بالکل سرشار ہو جائے اور دنیا اس کی نظر میں واقعی میں مکھی کے پر کے برابر ہو جائے، تو پھر وہ شخص اس طرح کی باتیں بولتا ہے. اس کے کام بھی بالکل اس طرح کے ہوتے ہیں کہ دنیا کی بالکل وہ پرواہ نہیں کرتا ہے. تو شاہ صاحب جو ہے پہنچ گئے کوٹھے بھیس بدل کر. وہاں کی عورتیں جو ہے بیٹھی ہوئی گانا گا رہی تھی. تو آپ نے پوچھا کہ بھائی تمہاری جو ہے وہ ہیڈ محترمہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہہ دیا کہ اوپر ہے. تو آپ اوپر پہنچ گئے. اگرچہ آپ نے بھیس بدلا ہوا تھا، لیکن وہ جو محترمہ تھی، چونکہ آپ کا خاندان تو بہت وجیح اور شان و شوکت والا خاندان تھا، وہ پہچان گئی کہ یہ شاہ اسماعیل ہے. ادب سے جو ہے کھڑی ہو گئی. کہا کہ حضور اگر کوئی کام تھا تو ہمیں جو ہے وہ مطلب بلا لیا ہوتا، آپ آگے. کہا نہیں، یہ کام تو میرا ہے اور یہ کام جو ہے تم لوگوں کو چھوڑنا ہوگا. اور شاہ صاحب نے پھر جو ہے قرآن کی تلاوت کی، اور ایسی تلاوت کی کہ مطلب جو ہے خواتین جو ہیں وہ سب آپ دیدہ ہو گئیں. وہاں آپ دیدہ ہو گئیں اور عجیب سی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو گئی ان پر. پھر آپ نے تقریر کی، زنا کی خرابی بتائی. اور یہ اصل وہ سب تو تقریریں بہت سے علماء کرتے ہیں، لیکن آپ کے قلب میں جو دید، آپ کی زبان میں اللہ نے ایسی تاثیر دیکھی، وہ بالکل کایا پلٹ ہو گیا. وہ تمام خواتین جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر جو ہے تائب ہو گئیں اور توبہ کیا کہ اب وہ یہ کام نہیں کریں گے. اب معاملہ رہ گیا روزگار کا. تو آپ نے کہا جو جوان ہیں وہ نکاح کر لیں، اور آپ نے باقاعدہ اپنے احباب میں سے بعض لوگوں کو یہ کیا کہ بھائی ان سے نکاح کر لیں. اور بالکل وہ ولیہ اور پاکیزہ ہو گئیں. اور جو بوڑھی عورتیں تھیں تو ان کو کچھ کام جو ہے گھر کا وہ دے دا کر کے جو ہے مطلب اس طرح گزارا. اور وہ بالکل وہ برائی جو وہاں پہ پھیل رہی تھی، آپ نے اس کا قلع قما کر دیا. وہاں جا کر اب بتائیے کہ کوئی شخص جو ہے اپنی عزت پہ داغ لگائے گا؟ جس کو ہو جانو دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں. تو یہ عشق جس کا جو ہے وہ بالکل اوپری سطح پہ پہنچ جائے تو وہی وہ یہ شخص ایسا کر سکتا ہے، ورنہ کون اپنی عزت پہ داغ لگائے گا؟ لوگ تو دنیا والوں کے سامنے باعزت رہنا چاہتے ہیں،
لیکن آپ کا یہ کارنامہ تھا، آپ کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر دی تھی کہ مطلب دشمن سے دشمن بھی ایک مرتبہ اگر آپ کی بات سن لیتا تو وہ جو ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ آپ کے بے شمار جو ہے واقعات ہیں کہ اس کو کہاں کہاں جو ہے، اچھا سنتوں کی احیاء میں وہ بادشاہ کی ایک عزیزہ تھی، بی بی چھکو نام تھا ان کا، تو ظاہر ہے بہت یہ تھی، جب بادشاہ کے قریب تھی تو ان کا ایک اہمیت تھی ان کو، تو ان کو کسی نے لگا دیا کہ ارے بی بی کی سحنک جو مطلب ایک رسم تھی، وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے نام پر فاتحہ کا وہ کیا جاتا تھا، لیکن وہ ایک خاص آداب کے ساتھ کہ کنواری نہ جائیں، یہ نہ جائیں، اس کی پابندی، اس کی پابندی، بیوہ نہ آئے، اسی طرح کی بہت سی پابندیوں کے ساتھ وہ فاتحہ جو ہے بی بی کی سحنک کے نام سے اس زمانے میں جو ہے یہ رائج تھا۔ جیسے آج کل ہم نے آ رہے ہوں 10 بی بی کہانیاں اور اس طرح کی چیزیں ہیں رائج، ابھی بھی ہیں، تو کسی نے ان کو لگا دیا، اس زمانے میں بالکل عام تھا یہ، یہاں تک کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طرح کے رسومات کے خلاف نہیں بول پاتے تھے، کتنا عام تھا لوگوں میں، بڑی عقیدہ تھا، محبت کے ساتھ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہہ دیا کہ بھائی شاہ اسماعیل جو ہیں وہ تو اس کی مخالف میں بات کہتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے بی بی سحنک، تو وہ غصہ ہو گئی، چونکہ وہ عقیدہ تھا، محبت، کہا کہ جاؤ بلا لاؤ۔ تو جب شاہ اسماعیل وہاں گئے تو بالکل جو ہے ادب کے ساتھ جھک کر سلام کیا ان کو، اور بالکل یہ کہا، آداب بجا لائے ان کی، تو کہا کہ ارے تم جو ہو بی بی کی سحنک کو منع کرتے ہو؟ کہا کہ ارے مجھ جیسا جو ہے نااہل کمینہ شخص وہ حضرت فاطمہ کی فاتحہ کو کیسے منع کرے گا؟ البتہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں بی بی کی سحنک، یہ تو بی بی کے ابا جان جو ہے وہ منع کرتے ہیں۔ تو کہا کیسے؟ تو پھر آپ نے جو ہے وہ حدیث شریف جو ہے وہ پڑھی، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت جو ہے ضلالت و گمراہی ہے، اور جو ضلالت ہے گمراہی ہے وہ جہنم میں جو ہے لے جانے والی ہے۔ پھر اس پر جو ہے آپ نے تفصیلی جو ہے گفتگو کی، ایسا اثر ہوا آپ کی زبان کا، ایسا اثر ہوا بی بی چھکو پر کہ انہوں نے کہا کہ جب بی بی کے ابا، ہم تو ابا ہی کی خوشی کے لیے اور انہی کے خاندان کی خوشنودی کے لیے کرتے، جب بی بی کے ابا ہی منع کرتے ہیں تو پھر ہم کیوں کریں؟ دیکھیے وہ معاملہ جو ہے آپ کی ذریعے سے حکمت سے بات اور اسے کرنے سے یہ رسم جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے اسماعیل شہید کے، بھائی کون کیا سمجھے گا، اور وہ آج بھی جو ہے وہ عام ہے، وہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ان کا مخالف ہے ان کی سخت رویے سے، بدعت کے خلاف جو انہوں نے یہ کیا تھا سنت کی احیاء میں، بالکل جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتے تھے لوگوں کی۔ حالانکہ لوگ اچھا ان پر وہابیت اور اس طرح کی چیزوں کا فتویٰ لگ گیا، حالانکہ سوچنا چاہیے کہ جو شخص جو ہے جن کا پورا خاندان جو ہے اولیاء کا ہے، اور تصوف اور پیری مریدی جو ہے ان کا خاندان، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود جو ہے، جو شاہ اسماعیل شہید کے پیر و مرشد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ کن کے مرید تھے؟ وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور شاہ اسماعیل سے جو ہے بعد میں، حالانکہ اپنے وہ چاہتے تھے کہ چاچا سے جو ہے وہ بیعت ہو، کئی بار ان سے جو ہے انہوں نے اس کی گزارش اور درخواست بھی پیش کی، لیکن کہا کہ جاؤ سید احمد سے بیعت ہو جاؤ۔ تو آپ کا شروع میں جو ہے چونکہ بہت آپ کے اندر علم تھا، اور اس زمانے میں بھی جو ہے وہ ان کا وہ ڈنکا پیٹا جاتا تھا کہ علم میں بہت فوقیت تفوق رکھتے تھے۔ اب وہ ایک ایسا شخص سید احمد شہید امی تھے، بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ ایک الگ ہے، جب ان سید احمد شہید پر کبھی بات ہو تو پھر وہ امی تھے۔ اب ایک اتنا پڑھا لکھا آدمی کو کہا جائے کہ بھائی ایک امی شخص سے جو ہے جا کر وہ بیعت ہو جاؤ، تو یہ ہوتے تھے۔ لیکن مولانا عبدالحی بڑھانوی جو ان کو بہنوئی بھی تھے، انہوں نے کہا کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں، ذرا ٹیسٹ لے لیں کہ واقعی میں کچھ ہے کہ نہیں۔ تو جب یہ لوگ پہنچے تو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ایک رات رکو اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہے۔ پھر وہ آدھی رات کو جو ہے انہوں نے اٹھایا، کہا مولانا، تو کہتے ہیں ان پہ ایک ایسی کیفیت ہوئی کہ جیسے لگتا ہے انہوں نے توجہ تصرف کا ایک قدم بالکل وہ ایک سیلاب بہا دیا، ان کی حالت بالکل، کہا کہ جی حضور، کہا کہ جاؤ وضو بناؤ، ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہم نے جو ہے وضو بنایا
تو دیکھا کہ جیسے گناہ ہمارے جھڑ رہے ہیں اور ایک عجیب سی نورانیت اور وہ محسوس ہو رہا ہے نا. جب آئے تو کہا کہ جاؤ 2 رکعت کی نماز پڑھو. تو جانے لگے تو پھر کہا کہ مولانا, کہتے ہیں کہ بھئی مولانا کہنا بس ہم لوگوں کو لگتا تھا کہ جیسے ہم لوگ اس دنیا کو چھوڑ گئے ہیں, کسی اور عالم میں پہنچ گئے. وہ توجہ, کہا جائیے 2 رکعت کی نماز پڑھیے. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ تہجد کی نماز کیا تھی کہ اللہ اکبر کہتے تھے اور ہم غائب ہو جاتے تھے, اپنی ہی یہ نہیں ہوش رہتا تھا. اصل میں وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم صحابہ کی کیفیت والی نماز پڑھنا چاہتے ہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. تو اب وہ نماز جو ہے صحابہ کی نماز کس کیفیت کی ہوتی تھی, ان پر جو ہے ذرا سا ان کو وہ مزہ چکھایا گیا. تو وہ کہتے کہ ہم نے ہوش و حواس کھو دیا. ایسی کیفیت ہو کہ 2 رکعت کی نماز ہم پڑھ نہ سکے, ہوش ہی نہیں رہتا تھا کہ 1 رکعت پڑھی کہ 2 رکعت پڑھی, کیا عجیب حالت. کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی تو ہم دونوں جو ہے جا کے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے مطلب قدموں میں گر پڑے کہ حضرت یہ کیفیت آپ اٹھا لیجیے, یہ ہم جیسے ناکاروں کی ہم نے غلط جو ہے آپ سے درخواست کی, کہاں صحابہ اور کہاں ہم, ٹھیک ہے ہم یہ. اس کے بعد سے جو ہے وہ بیعت ہوئے آپ, اب بیعت ہوئے تو خود کو مٹا ڈالا. یہ تک مطلب جو ہے وہ بھول گئے کہ دیکھیے آج آپ ان پر جو وہابیت کا فتویٰ لگا, وہ وہابی یہ کرے گا. ادب کا یہ حال تھا کہ جوتیوں کو سر پہ رکھے, اور سید احمد شہید کی پالکی جب آگے آگے چلتی تھی تو آپ ان میں دوڑتے تھے ننگے پاؤں. یہ آپ نے دیکھا, پڑھا ہے اس کو ذرا دیکھیے اس کو کہ یہ کوئی وہابی کرے گا. تو وہ ایسے مرید بنے, خود کو مٹا ڈالا پیرو مرشد کے مطلب اس میں. اور جب وہ پورا معاملہ پھر آگے تک جو ہے کہاں تک کہا جائے کہ جب وہ پالکی کو لیے چلتے تھے تو ایسی حالت بنا لی تھی اپنی کہ لوگ پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ شاہ اسماعیل ہے, شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے خاندان کا ایک فرد ہے. سید احمد شہید جو ہیں وہ لوگوں کو پہچان کہ ارے بھائی یہ دونوں کو آپ جانتے ہیں, مولانا عبدالحی بٹھانی, اور یہ اسماعیل, یہ شاہ اسماعیل ہیں یہ, اور یہی ہے. تو لوگ حیرت جاتا یہ ہیں, مطلب اتنا عامی حالت, اور اس طریقے سے خود کو مٹا ڈالا پیر و مرشد کا. اور جب وہ قافلہ اب جہاد اور اس میں آئے تو پھر تو کیا کہنا, وہ جفا کشی اور اس طریقے کا معاملہ آپ نے کیا ہے کہ بس کہ اس کا بیان جو ہے بہت مشکل ہے. کہ اور حیرت ہوتی ہے کہ اتنے بڑے خاندان کا فرد جو ناز و اس نخوت سے اور نام سے جو ہے وہ پلا بڑھا, وہ اتنی سختی کیسے برداشت کر لیا اس نے. کبھی کھانا ملتا کبھی نہیں ملتا, یہاں تک کہ جہاد کی تیاری کے لیے بھی آپ نے بہت جفا کشی کا جو ہے یہ کیا. گھاس کاٹا کرتے, گھوڑوں کو جو ہے سائز کا کبھی کام کرتے, جتنا ذلیل سے ذلیل ترین کام ہے وہ شاہ اسماعیل کرنے سے بالکل جو ہے وہ نہیں کتراتے تھے. آپ کا جو ہے مطلب لوگوں کا بیان ہے کہ ہمیں حیرت ہوتی کہ کوئی اتنا بڑے خاندان کا فرد جو ہے خود کو ایسا پیر و مرشد کے آگے مٹا دیا ہے. اب پیر بھی واقعی میں ویسے تھے, یہاں تک کہ وہ ملفوظات بھی شاہ اسماعیل نے جو جمع کیے صراط مستقیم, وہ ملفوظات سید احمد شہید کیے. لوگوں نے خواہ مخواہ شاہ اسماعیل کو جو ہے یہ وہ سب کے سب الفاظ, وہ بیان جو ہے سید احمد شہید کا ہے وہ تو ملفوظات ہیں. اسماعیل شہید نے اور عبدالحی بڑھانوی نے اس کو لکھا ہے صراط مستقیم کے نام سے. اور یہ بہت تصوف کی بہت گہری معرفت والی کتاب ہے, اس کو کوئی عام شخص کیا سمجھے گا. اب اس میں جو ہے وہ چیزیں کہ ارے بھائی دیکھیے حضور کا خیال آ جائے. ارے صرف ہمت کو آپ جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ صرف ہمت کو لگانا, ذرا اس پوری کتاب کو تصوف کے مراحل طے کر کے اس کے منازل اور اس کی تمام نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد آپ صراط مستقیم پڑھیں تو ایک ایک لائن میں, ایک ایک حرف میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں بھائی تو تصوف اور معرفت کی بہت اونچی باتیں ہیں. وہ ایک سید احمد شہیدی وہ بات کہہ سکتے تھے. بس وہ عامی شخص جو بالکل خشک علماء ہے اس کو لے اڑا اور کہا کہ یہ گستاخی ہے, بتائیے رسول اللہ کا خیال. ارے وہ تو بچہ جانتا ہے کہ رسول اللہ کے خیال تو آنا ہی ہے, وہ بات ہی نہیں ہے وہاں. اتحیات میں اب درود ابراہیمی آپ کو پڑھنا ہے تو حضور کا خیال نہیں آئے گا, وہ ہے نہیں. وہ تو صرف ہمت کو لگانا وہ ایک الگ بالکل تصوف کی بات ہے, وہ عام لوگوں کی نماز کی بات بھی نہیں ہے. وہ تو سالکین جو منتہی ہو گئے ہوں ان کی بات ہے کہ وہ اپنی جو ہے صرف ہمت کو نماز میں جو ہے لگانے میں احتیاط برتے ہیں. وہ ایک الگ بالکل چیپٹر ہے, اس پہ کبھی بات ہو تو انشاءاللہ وہ بات ہوگی.
بیعت کے بعد جو ہے سفر و حضر میں شاہ اسماعیل جو ہے خود کو مطلب بالکل وہ سید احمد، یہاں تک کہ سید احمد جو ہے کہتے کہ جاؤ سواری میں بیٹھ، جو سواری اللہ نے دی ہے شکر ہے اللہ کا، تو حکم بجا لاتے بیٹھ جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد آ کر کے پھر جو ہے اسی طرح دوڑنے لگتے آگے پیچھے. تو کہتے ہیں کہ کہتے کہ نہیں مجھے آپ کی جو ہے جدائی برداشت نہیں ہے. وہ مطلب بیٹھ نہیں پاتے تھے، ذرا سی بھی جو ہے دوری ان کو یہ نہیں ہوتا تھا. اور کیا کام نہیں کیا. لکھا ہے کہ بھائی وہ فاقہ پہ فاقے برداشت کرتے، لکڑیاں کاٹتے، گھاس کاٹتے، دال کو دل لیتے. یہ سب کام جو ہے وہ پاخانہ اور یہ سب جو ہے اس کی صفائی ستھرائی میں ان کو بالکل نہیں ہوتا. چٹائیاں جو ہے یہ ہوتے اٹھاتے، مکانات و مساجد کی تعمیر ہوتی تو مزدوری کی طرح وہ جو ہے کام کرتے، چکی پیستے، بوجھ اٹھاتے، مطلب ہر طرح کا لوگوں کی خدمت جو ہے وہ بجا لاتے. لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ شاہ اسماعیل ہیں، لیکن اس طریقے سے اپنے کو بنا رکھا تھا. اور جب یہ ہوتا خالی پیٹ کچھ پیٹ آیا تو آیا، نہیں تو وہ خالی پیٹ اس طریقے سے وہ سو جاتے زمین پر خالی. تو یہ ہے آج جو ہے ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، صرف دعویٰ. اور اس شخص نے جو ہے دعویٰ نہیں کیا، کر کے دکھا دیا کہ محبت کیسے کی جاتی ہے. اور ان پر ہم وہابیت کا فتویٰ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی وہ اسماعیل جو ہے وہ دہلوی کافر اور یہ وہ. ارے احتیاط برتیے آپ، کیا کس شخص پہ. یہی وجہ ہے کہ مولانا مدد خان صاحب جو ہے پہلے تو ایک فتویٰ دیا اور پھر اس فتوے کو رجوع کر کے جو ہے پھر وہ نرم ہو گئے، کہا کہ نہیں محتاطین جو ہیں، جو علماء محتاطین ہیں وہ احتیاط برتے ان کے کفر پر، وہ امام الطائفہ ہیں. اب دیکھیے مولانا احمد رضا خان صاحب کا ایک پہلا کا فتویٰ، لیکن لوگوں نے پہلے ہی کے فتوے کو پکڑا ہوا ہے. دوسرا فتویٰ جو انہوں نے ایک رجوع کر لیا تو وہ نہیں ہے. تو ان کی زندگی دیکھی جائے کہ بھائی بالکل سنت اور شریعت پر یہ، اور پیری مریدی یہ کر رہے ہیں. سید احمد شہید ان کے پیر و مرشد ہیں، اور اس طریقے سے آداب جو ہے وہ صراط مستقیم آپ پڑھیں تو دیکھیے کہ 3 سطروں میں 4 سطروں میں اپنے پیر کا القاب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. یہ وہابیت سے، یہ وہابی کا یہ کام ہے. وہابی اتنی تعظیم کرتا ہے، وہابیت کی تو پہلی پہچان ہے کہ گستاخ ہوتا ہے، وہ تعظیم واظیم جانتا نہیں. تو آپ کیسے اسماعیل شہید کو جو ہے، ان کی فیملی جو ہے وہ وہابی ہے. شاہ ولی اللہ محدود دہلوی کی جس خاندان، ان کا خاندان بڑا، سید احمد شہید رحمت اسی خاندان کے جو ہے وہ مرید اور خلیفہ. تو کس طریقے سے یہ بات کہی جاتی ہے، اللہ ہی بہتر جانے. نفس کیا 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 وہ دکھاتا ہے، اور شیطان کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. جب جہاد کا مرحلہ آیا تو خود کو جو ہے جہاد کی تیاری کے لیے اتنا مطلب آپ نے تیار کیا کہ بس کہ مطلب جو ہے پانی میں خود کو ڈال دیتے، اور گھنٹوں جو ہے کڑاکے کی دلی کی وہ ٹھنڈ، اور اس ٹھنڈ میں جو ہے پانی میں اپنے آپ کو رات بھر جو ہے وہ عادی بناتے خود کو کہ اگر موقع آ گیا ایسا تو کیسے یہ اس پانی میں جو ہے 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ آپ تیراکی کرتے ٹھنڈے کے دنوں میں. گرمی کے دنوں میں جو ہے وہ فتح پور جامع مسجد فتح پور کا فرش جو ایک دم بالکل پتھر کا ہوتا تھا، وہ اس طریقے سے گرم ہو جاتا تھا کہ ایک دم توے کی طرح. اس پر آپ جو ہے عین دوپہر میں کہ لوگ گھر سے باہر نکلنے میں ڈرتے تھے اور گرمی سے بے حال تھے، آپ جو ہے اس پہ ٹہلتے تاکہ بھائی گرمی میں اس طریقے کا ماحول آ گیا تو میں اس کو برداشت کر سکوں. کہتے ہیں کہ لوگوں کے ایسا ایک مرتبہ تو یہ آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنایا تھا کہ وہ فرش پہ آرام سے چلتے تھے گرم پتھر پر عین دھوپ میں، کہ دشمن بعد جو ہے وہ حملہ سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے تنہا جو ہے ٹہل لیں، وہ مارنے کی نیت سے وہاں آیا تو ان لوگوں کا پیر جو ہے بالکل جلا، وہ رکھ ہی نہیں پائے پیر وہاں پر. ٹھیک ہے، وہ مطلب جوتے اور یہ سب پہن کر کے وہ ان کے لیے رکھنا جو ہے وہ محال تھا. تو وہ بالکل تائب ہو گئے، گر گئے، سمجھ گئے کہ کوئی بزرگ ہے، اور اس طریقے سے جو وہ بالکل آپ ہی کے قافلے میں جو ہے شامل ہو گئے آپ کا دشمن. مطلب گولی کا نشانہ اتنا تھا، کہتے تھے کہ بھائی کوئی پرندہ جو ہے اگر میں نشانہ لگاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گزر جائے، وہ گرنا ہی ہے اس کو. اس قدر جو ہے مطلب بالکل اہل فن سے آپ نے فنون حرب جو ہے جنگی جو تیاری ہوتی ہے، اور اس کے جو ماہرین ہوتے ہیں تلوار چلانا، نیزہ چلانا، مروجہ اس زمانے میں جتنے ہتھیار تھے یہاں تک کہ بندوق چلانے میں آپ نے مہارت پیدا کی. ایسے تو جہاد نہیں ہو، جب جہاد سے پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے تو آپ اتنی تیاری کیے، اور ہر چیز کا اس کا رمز اور اس کی جو باریکی ہے
جنگ کے اس سب سے واقف ہوا. یہی وجہ ہے کہ جب مجاہدین کا لشکر تیار ہوا تو آپ سپہ سالار بنائے گئے, آپ نے سپہ سالاری کی, اور بہترین آپ کے دشمن بھی جو ہے آپ کا لوہا مانتے تھے. اور اس طریقے سے ہیبت تھی دشمنوں پر کہ ایک مرتبہ یہ مشہور ہے کہ ایک خاتون کے گھر میں کچھ ڈاکو جو ہے گھسائے, تو ڈاکو جب وہ سامان میں, تو خاتون کو کچھ سمجھ میں آیا تو کہا کہ مولانا اسماعیل آئیے کہ میرے گھر میں جو ہے ڈاکو گھس آئے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ ڈاکو بھاگ گئے. اتنی ہیبت تھی آپ کی لوگوں میں کہ اسماعیل شہید آ گئے تو ہماری تو خیریت نہیں ہے. آج تو ہم جو ہے اس طریقے سے ذلیل ہو چکے آج مسلمان کی بولیے مت. وہ جو ہے وہ چیز جو ہے پیدا کرنے کی ضرورت تھی جو اسماعیل شہید نے اپنے اندر پیدا کی تھی. بس ہمارے پاس تو اللہ رسول کی محبت کا صرف دعویٰ ہے, حقیقت میں جو ہے ہم نہیں ہیں, ہم محبت اور محبین میں نہیں ہیں. ہوتے تو پھر وہ سب چیزیں جو صحابہ کرام میں پیدا ہو گئی تھیں. آپ دیکھیے کہ شاہ اسماعیل نے اپنے اندر کیسے پیدا کیا اور کتنی کوشش کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ پتہ, مسلسل ہفتوں جو ہے فاقہ کرنا, اس کی عادت ڈالی, سونے کی عادت ڈالی کہ جب چاہے سو جائے, جب چاہے اٹھ جائے, ایک دم بالکل عین وقت پر آپ لیٹتے اور نیند آ جاتی, اور جتنا بجے ان کو اٹھنا ہوتا وہ اٹھ جاتے. اس طریقے سے جو ہے آپ نے جو ہے وہ پورا اس کی تیاری کی. فرش پہ جب چلتے تو لوگ کہتے کہ لا یکلف اللہ الا نفسا الا وسعها, کہ بھائی اللہ تعالیٰ کسی نفس کو جو اس کی وسعت سے زیادہ یہ نہیں دیتا. تو اسماعیل کہتے کہ ہاں ہم تو وہی دیکھ رہے ہیں بھائی کہ ہمارے نفس میں وسعت کتنی ہے, کہاں تک برداشت جو ہے یہ کر سکتا ہے. جہاد کی کمان سنبھالنا اتنا آسان تو نہیں ہے, تو اس کے لیے جو ہے سخت زندگی اور جفاکش ہونا بہت ضروری ہے. یہ جو ہے اللہ کا ایک ولی اس طریقے سے جو ہے اس نے دکھا دیا کہ صرف جو ہے وہ مراقبہ اور وہ جو ہے وہ سب جو ہے یہ راستے ہیں. آپ کو جو ہے اصل جو ہے جامع شہادت اور دین کی خاطر جو ہے مر مٹنا جو ہے وہ جو مقصود, وہ جانتے تھے کہ مقصود کیا ہے, کہ اس کی محبت میں جو ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ حق ادا نہ ہوا. آخر جنگ بالا کوٹ میں جو ہے اب جنگ میں جو ہے مردانہ وار لڑے, ایسے لڑے کہ بس ہنستے کھیلتے. لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ لوگ انسان ہیں یا یہ لوگ فرشتے ہیں کہ مر بھی رہے ہیں تو ہنستے جیسے ان کو مقصود ہی تھا. یہ کئی بار تین گولیاں لگی آپ کو اور پھر بھی جو ہے آپ یہ رہے. آخر اپنی جان جو ہے اسی کو دے دی جس کی وہ جان تھی. ہنستے ہوئے جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم, جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم, سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے ان کی زندگی سے سبق لینے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.